السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کو آپ کی گفتگو سنتے ہوئے ایک آدھ دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ مقام اعراف کا، تو اسٹل آئی ایم ان ڈاؤٹ کہ یہ مقام اعراف کیا چیز ہے، اگر تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالتے تو آپ کی مہربانی ہے۔ دیکھیں سورہ الاعراف میں ذکر ہے، جو قرآن پاک کی آیت ہے نا وہ کچھ یوں ہے کہ ایک اونچے مقام کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو اہل جنت کو اور اہل دوزخ کو ان کے حلیوں سے پہچانتے ہوں گے، تو اس کو کہا گیا کہ وہ اعراف پر موجود ہوں گے وہ لوگ۔ اب اس کی دو انٹرپریٹیشنز ہیں، ایک انٹرپریٹیشن کو میں درست سمجھتا ہوں، دوسرے کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، میں آپ کو دونوں بہرحال بتا ہی دیتا ہوں۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے، جی جس کی وجہ سے وہ نہ تو جنت میں جا پائیں گے جی اور نہ دوزخ میں جا پائیں گے، بلکہ وہ درمیان میں رہ جائیں گے، اور پھر آخر میں اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا اور ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ جی لیکن میرے خیال میں یہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، بالکل اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ اس بارے میں بات کر رہی ہے کہ اونچے مقام پر وہ لوگ ہوں گے، اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کے حلیوں سے پہچانتے ہوں گے، جی پھر ان کا کلام ہوگا، وہ پوچھیں گے، اہل دوزخ سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں کچھ، جو تمہارے سوچ تھی، جو تمہارا رستہ تھا، اس نے تمہیں کچھ پایا تم نے؟ جی یہ آیت خود ہی یہ بات کر رہی ہے کہ وہ کوئی اونچے درجے کے حامل لوگ ہیں، اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کے حلیوں سے پہچان لینا یہ ایک بڑی صلاحیت ہے، بڑی ان کے اندر نظر ہوگی جس سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے، آیت سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہ اکابرین کی بات ہو رہی ہے۔ جی معاف کیجیے گا۔ اگر ہم سورۃ الواقعہ کو دیکھیں تو اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ جی ایک ہے داہنے ہاتھ والے، جی جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک ہے بائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ ذکر ہے سابقون کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں، سبقت لے جانے والے تو پھر سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ اعراف والے لوگ ہیں۔ جیسے کہیں میٹرک کا یا انٹر کا رزلٹ آتا ہے نا، تو جس دن بچے اپنا رول نمبر سے رزلٹ معلوم کر رہے ہوتے ہیں، اس دن اخباروں میں تصویریں چھپی ہوتی ہیں ان بچوں کی جنہوں نے گولڈ میڈل یا سیکنڈ پوزیشن لی ہے۔ انہیں ایک دن پہلے ہی انفارم کر دیا جاتا ہے، بلا لیا جاتا ہے، سند بانٹ دی جاتی ہے، تصویریں کھینچ لی جاتی ہیں، گورنر صاحب ان سے مل لیتے ہیں۔ جس دن لوگوں کا رزلٹ آ رہا ہے اس دن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو سابقون ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے کاموں میں اتنی سبقت لے گئے، اتنی نیکی کی کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا حساب کتاب کیا جائے۔ صدیقین، صالحین، شہداء، یہ ہیں اصحاب اعراف، یہ اعراف پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے ایک اللہ کی رحمت کے سائے میں پویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وی آئی پی انکلوجر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ مکالمہ بھی کر رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں اہل دوزخ کو، اہل جنت کو۔ جس کے اپنے گناہ ثواب برابر ہوں اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، وہ کہاں کسی سے یہ سوال پوچھتا پھرے گا کہ تمہیں کیا پایا، تم نے کیا کیا، تمہیں کیا ہوا۔ یہ ان اکابرین کی بات ہو رہی ہے، اور اصحاب الاعراف وہ اونچے لوگ ہیں جو روز حشر کو اس طرح سے جھیلیں گے ہی نہیں، بلکہ ان کو اس دن عزت کے مقام پر بٹھایا جائے گا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔